إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيدا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل
الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. معزز و محتشم عزیز نوجوان بھائیوں، نہایت عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، با کردار با حجاب معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ اپنی زندگی یوں ہی بسر کر دے، اچھے اچھے کھانے مل جائیں، بہترین لباس مل جائے، پرکشش انسان کو سیلری مل جائے، پرسکون اور ہوادار اسے گھر مل جائے، زندگی کی چند صبحیں اور شامیں بسر کرنے کے لیے اسے اچھا بینک بیلنس مل جائے، اور اسی کے ساتھ جب اجل آ جائے تو اس کو وہ لبیک کہہ دے، زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ نہایت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یہ سوچنا، اس پر غور کرنا، نظر اور فکر گوارا ہی نہیں کی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یوں تو جانور ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر انسان بھی اپنی زندگی یہی بنا لے، وہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، اپنا اچھا سٹیٹس بنا لے، دوستوں کے ہاں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لے، اور جب وقت آئے تو دنیا سے چلے جائے، اس نے کیا حاصل کیا؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دعوت دیتا ہے، سوچ اور فکر کی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ اگر ایک انسان نہیں سوچتا میں دنیا میں کیوں آیا، کس لیے آیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، میں جب زندگی کی چند بہاریں دیکھ لوں میں کس مقام کے اوپر کھڑا ہوں، اگر دنیا سے رخصت ہوں کیا لے کر جاؤں؟ انسان کو چاہیے ان تمام سوالات کے جوابات وہ خود سے تیار کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا کہا یہ اللہ رب العزت کی یہ سارے کے سارے قدرت کے مناظر ہیں، ان کو دیکھو، کہیں پھولوں کی مہک ہے، جگنوں کی چمک ہے، چاند ستاروں کی روانی ہے، کہیں دریا بہہ رہے ہیں، سمندر جاری ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، اور بے شمار مخلوقات اور اس میں رنگ برنگی اور مختلف ذہن کے ساتھ تعلق رکھنے والی یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں۔ یہ انسان کے لیے دعوت فکر ہے، وہ سوچے یہ سارا کیا ہے، ان سب کو پیدا کس نے کیا، ان سب کے مقاصد کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے دنیا کے مناظر دیکھ کر خوش ہو جانا اور بے شمار اچھے اچھے ایریاز کی سیریں کر لینا
اور پھر یہ کہنا کہ میں نے فلاں مقام بھی دیکھا، فلاں بھی دیکھا، فلاں بھی دیکھا۔ ارے آپ نے حاصل کیا کیا؟ سوال تو یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں قرآن میں کہا زمین میں چلو پھرو سیر کرو، بلکہ کہا زمین میں چلو پھرو سیر کرو، اور تم سے پہلے جو لوگ آباد تھے ان کا یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ کر کچھ عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، بے شمار اقوام ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، ان کی باقیات موجود ہیں۔ کیا انسان اس لیے وہ باقیات دیکھتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو جائے؟ نہیں عزیز بھائی، ایسے کے مقامات دیکھ کر سوچ کر انسان کے اندر وہ فکر پیدا ہونی چاہیے، وہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ یہ ہم سے طاقتور لوگ یہاں آباد تھے، آخر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر کیوں نازل ہوا؟ یہ کیا کرتے رہے؟ ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ غیر اللہ کو پوجتے تھے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ برا رویہ رکھتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو گالم گلوچ کا نشانہ بناتے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرتی برائیوں کا یہ لوگ شکار ہو چکے تھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دیگر معاشرتی اور دیگر اخلاقی برائیوں کا شکار تھے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے سوچ، یہ ہے دعوت فکر جو ہر انسان کے اندر بیدار ہونی چاہیے۔ طاقت کی بات دیکھیں تو ہم سے پہلی اقوام ہم سے زیادہ طاقتور تھیں۔ ينحتون من الجبال بیوتا، اللہ نے قرآن میں کہا وہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کو بھی تراش کر اس کے اندر گھر بنا لیتے تھے۔ آج کرینوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن پہاڑوں میں تراش خراش کر گھر تعمیر کرنا آج بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شمار اقوام ہم سے ایسی گزری، وہ قد کاٹھ میں ہم سے آگے تھے، وہ نسب نامے میں ہم سے آگے تھے، انبیاء کی اولادیں تھیں۔ کون سی ایسی دنیا کی نعمت ہے جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں سرفراز نہیں کیا تھا؟ لیکن اس سب کے باوجود وہ کون سی وجہ تھی جس کی بنا پر اللہ رب العزت کے عذاب کا وہ حقدار ہوئے؟ ہم نے اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہم نے خالصتاً آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں اپنے اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے اسے بہترین لباس پہنانا ہے، فلاں برانڈ کا لباس لا کر اس کو پہنانا ہے تاکہ اچھے سے اچھا ہمارا بیٹا خوبصورت سے خوبصورت لگے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو چلنا سکھاتے ہیں، مزید وہ زندگی کی چند بہاریں دیکھتا ہے، اسے اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے۔ اسکولنگ کے بعد اس کی کالج یونیورسٹی میں اس کو داخل کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے پاس بھاری بھرکم وہ اسناد، وہ ڈگریاں جمع ہو جاتی ہیں، کسی اچھی جگہ پہ اس کی نوکری کی تلاش، جاب کی تلاش، اچھے کاروبار کی تلاش کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی کسی ایسے گھرانے کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے، شادی کی جاتی ہے جو مال و دولت میں اس سے کہیں آگے ہو، تاکہ شادی کر کے بھی مزید مال سے مال بٹورا جائے۔ اور نکاح کے بعد وہ بھی اپنی اولاد کے لیے مگن ہو جاتا ہے، اس کا بچہ ہوتا ہے، وہ اس کے کپڑوں کی فکر، اس کی اسکولنگ کی فکر، دیگر معاملات میں وہ بھی آگے چل نکلتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، جوانی میں ظاہر ہے کتاب و سنت کو پرکھا نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، سنت کو سیکھا نہیں ہوتا، اسلامی جو شعائر ہیں ان سے واقفیت بھی حاصل نہیں کی جاتی۔ بڑھاپے میں خاک سمجھ آئے گی؟ وہ ساری کی ساری زندگی جو مال و دولت کے لیے صرف کر دی تھی،
حتیٰ کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں وہ صحیح سے یاد نہیں کی، ان کا ترجمہ یاد نہیں۔ اب بڑھاپا ہے، کتنی دیر رہے گا بڑھاپا؟ جہاں بچپن نہیں رہا، لڑکپن نہیں رہا، نوجوانی نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، بڑھاپا خواہ کتنی دیر نکالے گا؟ چند بہاریں مزید دیکھیں قبر کے گڑھے میں، کیا کمایا، کیا حاصل کیا، کیا پایا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے وہ کس لب و لہجے کے ساتھ، کس کردار کے ساتھ، کس کریکٹر کے ساتھ انسان کھڑا ہوگا؟ بے دھیانی کے ساتھ ہر کوئی زندگی بسر کر رہا ہے، اچھے سے اچھا بینک بیلنس بن جائے، بس اس کی طمع، اس کی حرص، اس کی لالچ میں اور آپ ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو جنگ ہے، مقابلہ ہے۔ اگر تیرے پاس ایک گاڑی، میرے پاس 2 ہیں، تیرے پاس ایک مکان، میرے پاس 3 ہیں، اسی جنگ میں ہم ایک دوسرے سے آگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہو کثرت میں، فلاں چیز کی کثرت میرے پاس ہے، مال میرے پاس زیادہ، عزت ہے اپنے بھائی سے بھی زیادہ میرے پاس عزت ہے، اولاد کی بات کریں میرے پاس زیادہ اولاد ہے، دوست احباب کی بات کریں میرا حلقہ زیادہ وسیع ہے، آگے نکلنے کی جو ہرس ہے، اللہ رب العزت نے کہا اس ہرس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہ طمع انسان کی بڑھتی رہتی ہے، یہ نہیں کہ چلو مال اتنا حاصل کر لوں کہ مکان مل جائے بس ٹھیک ہے پھر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے، نہیں، ایک ملا دوسرے کے پیچھے، دوسرا ملا تیسرے کے پیچھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کی 2 وادیاں ہو جائیں وہ تیسری کی تلاش میں ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم قبروں میں پہنچ گئے، لیکن ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہرس ہے، جو ہوس ہے، جو طمع اور لالچ ہے، یہ تمہارے دلوں سے ختم نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں بڑی جلدی پتہ چل جائے گا، بڑی جلدی پتہ چل جائے گا۔ جیسے انسان کی آنکھیں بند ہوں گی، وہ زندگی کی ساری بہاریں، وہ سارے لمحات ختم ہو جائیں گے، اس وقت پھر انسان کف افسوس ملے گا، ہائے کاش میں نے اس زندگی کو اپنے لیے قیمتی بنایا ہوتا، کچھ نیکیاں کمالی ہوتی، کچھ میں نے حاصل کر لیا ہوتا، میں نے رب العالمین کو راضی کر لیا ہوتا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر میں آ کر پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام پی لیتا، کاش میں نے دنیا میں اپنی بات کو پیچھے رکھا ہوتا، اپنے معاشرے کو پیچھے رکھا ہوتا، اپنے رسم و رواج کو پیچھے چھوڑا ہوتا اور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو آگے رکھا ہوتا۔ سوائے کف افسوس ملنے کے اس وقت پھر اور انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کی دوڑ میں انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بلا بیٹھا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا شفقتوں والا، بڑی مہربانیوں والا ہے، بڑا کچھ عطا کرنے والا ہے، تو پھر اپنے رب سے غافل کیسے ہو گیا؟ دکھ کی بات یہ ہے لوگوں نے 2 رستے بنا لیے، کہتے ہیں جی یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دینداروں کا رستہ ہے، یہ دنیا داروں کا رستہ ہے۔ بھائی دنیا دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کو دیندار ہونا چاہیے، دیندار کا مطلب خالص عالم یا مولوی بننا نہیں ہوتا ہے، دیندار کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ہر شخص مولوی بن جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہیں یہ بات نہیں کہی کہ ہر شخص کو خطیب ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، علامہ ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں کہا۔ ہم نے الگ الگ رستے بنا لیے، مولویوں کو ہم نے دنیا سے الگ کر دیا اور خود ہم دین سے الگ ہو گئے۔ یاد رکھیے گا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ کس کا طریقہ تھا؟
عیسائیوں کا طریقہ تھا، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ ان کے جو راہب تھے، ان کے جو عالم تھے، ان کے جو صوفی لوگ تھے، وہ الگ الگ کٹیاؤں میں جا کر رہنے لگے اور جا کر اللہ اللہ کرنے لگے۔ دنیا دار ان لوگوں سے الگ ہو گئے، ان کو دنیا میں چھوڑ دیا، ان کو اللہ رب العزت کی جو خالص تعلیمات تھیں وہ ان تک پہنچائی نہیں۔ لوگ بھٹکتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہے، نہ اللہ ان پہ راضی ہوا نہ ان پہ راضی ہوا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو وہ بندہ نہیں چاہیے جو الگ تھلگ ہو کر بس اللہ اللہ ہی کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بڑے واضح ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے انبیاء کی آپ سیرت پڑھ لیں، کسی نبی نے الگ اپنی کو جھونپڑی بنا کر وہاں اللہ اللہ نہیں کیا تھا، بلکہ سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا تھا۔ اس لیے یہ صوفیوں جوگیوں کا دین بھی صحیح نہیں، جو لوگوں سے الگ تھلگ کٹیاؤں میں جا کر رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا طرز عمل بھی درست نہیں جو مولویت کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں اور ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم نے دنیا کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ نہیں عزیز بھائی، یہاں سارے ایک ہیں، سب کو چاہیے وہ اللہ رب العزت کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اسلام کاروبار سے منع نہیں کرتا، اسلام پیسہ کمانے سے روکتا نہیں ہے۔ ہر شخص کو چاہیے وہ جہاں جہاں بھی کام کر رہا ہے وہ دین کے اندر رہے۔ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے طور طریقے، رویے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں تو اللہ کے پابند، اور اگر میرج ہال میں چلے جائیں تو وہاں ہم عیسائیوں کے پابند، اگر تجارت میں چلے جائیں تو یہودیوں کے پابند، اگر رسم و رواج کے پیچھے چل پڑیں تو ہندوؤں کے پابند۔ یہ ملا جلا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، اسے مسلمان نہیں کہتے، اسے مسلمانی نہیں کہتے۔ اللہ نے تو قرآن میں بربلا کہا اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری عبادت بھی اسلامی ہونی چاہیے، تمہاری شادیاں بھی اسلامی ہونی چاہیے، تمہارے جنازے اسلامی ہونے چاہیے، انسان کی خوشی ہو غمی ہو ان تمام معاملات میں اس پر لازم ہے وہ دین کو مقدم رکھے۔ پریشانی انسان پر آ جاتی ہے، لیکن اس پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم پریشانی اس انداز کے ساتھ گزاریں جس انداز کے ساتھ بے وقوف لوگ گزارتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک خاتون کو آپ نے قبر پر دیکھا، وہ اونچی اونچی چلا کر رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی، کہا اصبری، صبر کرو۔ وہ خاتون کہنے لگی آپ اپنا رستہ لو، اپنا کام کرو، تمہیں نہیں پتا میں کس مصیبت کس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، اپنا رستہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار نہیں کیا، تکرار نہیں کیا، بلکہ ایک بار نصیحت کی۔ جب اس نے آگے سے ایسے الفاظ کہے پیغمبر علیہ السلام چل پڑے، کیونکہ منوانا نہ میرا کام نہ پیغمبر کا نہ آپ کا کام، ہمارا کام تو بتلانا ہے۔ آپ جب چل پڑے، کسی نے پوچھا اس خاتون سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کہہ کر گئے تھے؟ کہنے لگی وہ اللہ کے نبی تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب آئی ہے معذرت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچ گئی اور حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ اتنا بڑا آدمی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اور اس کا کوئی چوکیدار ہی نہیں، کوئی دربان ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، معذرت کرنے لگی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر مصیبت کی جو پہلی چوٹ پڑتی ہے نا اس پر صبر کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ گویا انسان کی جو پریشانی ہے وہ بھی دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان پریشان ہے اور وہ غلط کام کرے، ہم اسے نصیحت کریں تو وہ کہے کہ تم میری پریشانی کو نہیں جانتے۔ نہیں عزیز بھائی، اسلام ایک ایک چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پریشانی ہے، کیسے بسر کرنی ہے، دین سے سیکھیے۔
ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ پریشانی آتی ہے وبیلا کرتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں. مثال کسی کا کوئی آدمی مر جائے، وہ شور مچاتا ہے، چلاتا ہے اور رخسار پیٹتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے میرا تو صبر ہی ہے. اسے صبر نہیں کہا جاتا. صبر کیا ہے؟ جب مصیبت انسان پر ٹوٹ آتی ہے، ٹوٹ پڑتی ہے، اسی وقت صبر کا دامن اپنے اس کو پکڑ لینا، اس کو صبر کہا جاتا ہے. خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پر اسراف بھی چل رہا ہے، تبذیر بھی ہے، شیطان کو راضی کرنے کے سارے کام بھی ہیں. آپ نصیحت کر کے دیکھ لیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، خوشی ہے، کرنے دو. کیا ہماری خوشیاں وہ دین سے باہر ہیں؟ سچ کہا تھا کسی کہنے والے نے، اس نے کہا اسلام کا پتہ 2 مقامات پہ چلتا ہے. جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہو، کیا اس وقت وہ اسلام پر کاربند رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو وہ پکا مسلمان ہے. اور دوسرا مرحلہ انسان کی خوشی کا ہے. خوشی میں آ کر شیطنت کا غلبہ ہوتا ہے انسان پر. وہ زیادہ سے زیادہ برے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں خوش ہوں، خوشی میں آ کر جو مرضی کروں. اس وقت بھی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، پریشانی، تکالیف، یہ سارے کے سارے اوقات وہ دین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. انسان عبادت تو کرے خالص اللہ اور اس کے رسول والی، لیکن جب تجارت کرنے کی باری آئے سودی لین دین کرے، دغا کرے، فراڈ کرے، دھوکے بازی کرے اور کہے کہ تجارت ہوتی ہی یہ ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے. انسان کا ایک ایک طرز عمل، حتیٰ کہ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی تجارت، اس کی معیشت، وہ مسجد کے اندر ہو تب بھی، باہر ہو تب بھی، گھر کے اندر ہو تب بھی، دوستوں کی مجلس میں ہو تب بھی، اس کے سارے یہ جو مقامات ہیں یہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. پھر ہر شخص مسلمان ہے اور ہر شخص دیندار ہے. سارے لوگ مولوی نہیں چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ علم کا کام کرنے والے، دعوت دینے والے چند لوگ ہونے چاہیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اللہ رب العزت نے کہا طائفہ، چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کا کام کریں، جو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو پکاریں، بلائیں، لوگوں کو دین سمجھائیں، سکھائیں. چند لوگ ہونے چاہیے. سارے لوگ اللہ نے نہیں کہا کہ سارے لوگ ایسے بن جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا داری الگ ہے، دینداری الگ ہے. نہیں، ہر شخص کو دیندار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، نہیں، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ دنیا ہماری حقیقی جائے قرار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، پہلا پارہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بے شمار فضیلتوں کے ساتھ نوازا تھا، اور پھر جب ایک خطا ہونے پر اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا اب تم زمین میں جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. زمین میں جاؤ اور یہ زمین میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا. ایک وقت تک آپ نے زمین میں رہنا ہے. تو یہ زمین انسان کی عارضی جگہ ہے، ہمیشہ والی جگہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے ساتھ بڑی خوبصورت بات کہی، کہا جو میری طرف سے ہدایت آئے، جو اس کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور غم یہ 2 چیزیں ہیں. خوف جو ہے آئندہ آنے والی مصیبت سے انسان کو ہوتا ہے، اور غم جو پہلے سے مصیبت انسان پر آ پڑی ہے اس پر غم ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے نہ تو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. ایسے لوگ اصحاب الجنہ ہیں، جنت میں داخل ہوں گے. یہاں سمجھنے والی بات ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، آسان سی بات ہے، میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے کہا جو میری طرف سے ہدایت آئے
اس کی پیروی کرنے والے پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، بلکہ ایسے لوگ جنت والے ہیں۔ تو معلوم ہوا جتنی ہدایت ہے وہ ساری کی ساری وہ ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم، مقتدی، پیشوا، امام، پیر، فقیر، قطب، ابدال، قلندر، یہ سارے کے سارے لوگ بھی اگر کوئی بات کریں اس میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے۔ میں جی فلاں سلسلے کا بیعت ہوں، میں تو 4 سلسلوں کا بیعت ہوں، میں 3 سلسلوں کا بیعت ہوں۔ اللہ کو سلسلے نہیں چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل۔ اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ وحی الہی، اور کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع اس چیز کی کرو جو آسمان سے تمہاری طرف چیز نازل کی گئی ہے، اسے چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے، ولیوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کہا، لوگ سمجھتے ہیں تم نے اولیاء کی توہین کر دی، توہین نہیں ہے، اللہ نے خود کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ولیوں کے پیچھے نہ چلو۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہدایت کیا ہے؟ کسی ولی کا پلو پکڑ لو، اس کے در کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے دربار میں حاضریاں جا کر دو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے تو کہا تھا ولیوں کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ ہدایت ولیوں کے پیچھے نہیں ہے، ہدایت وہ ہے جس کے پیچھے ولی چل کر ولی بنے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے اس ہدایت کے پیچھے چلیں، اور یہ ہدایت نہ مجھ سے دور ہے نہ آپ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اترا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ کی طرف جو کچھ اتارا جاتا ہے اپنی قوم کو بتا دیں۔ اگر آپ نے سارا کچھ آگے نہ پہنچایا آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اترنے والی جو 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک احادیث مبارکہ، وہ امت تک پہنچا دی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کا آخری حج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ آیت اتر آئی تھی، پھر آپ زمین والوں کو گواہ بنانا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا الا هل بلغت، سنو مجھ پر جو اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی باتیں آگے پہنچاؤں، کیا میں نے تم تک پہنچا دی ہیں؟ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تمام صحابہ کرام نے کہا پہنچا دیا، ادا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ نماز آپ نے صرف کہا نہیں ایسے پڑھو بلکہ پڑھ کے دکھا دی۔ آپ نے صرف حج کا کہا نہیں بلکہ حج کر کے سکھا دیا، سمجھا دیا امت کو کہ ایسے ایسے آپ نے دین پر عمل کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک کے اندر مبتلا رہے، اگر کوئی نبی کی نماز کو چھوڑ کر کسی اور کی نماز کا پیچھا کرے، اگر کوئی نبی کا جو طریقہ تھا حج کا اسے چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرے، بتائیے بدبختی ہے کہ نہیں، بد نصیبی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اتارا تھا وہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ وہ امانت تھی، آپ نے اس میں خیانت نہیں کی۔ وہ سارے کا سارا دین پیغمبر علیہ السلام نے، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ لوگوں پر شفقتیں کرنے والے تھے، آپ نے وہ سارا دین آگے پہنچایا بھی اور اس پر ساری زندگی عمل کر کے بھی لوگوں کو دکھا دیا۔ آسان سا دین ہے، ہم نے کتنا مشکل بنا لیا اس کو۔ اگر میں تاجر ہوں تو کیا میرے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھوں کیونکہ آپ بھی تاجر تھے؟ تجارت آپ سے سیکھوں میں۔ اگر میں ایک داعی ہوں تو پیغمبر علیہ السلام دعوت نہیں دیتے تھے، آپ دعوت کیسے دیتے تھے؟ مجھے چاہیے ان کے طریقے پر عمل کروں۔ اگر میں باپ ہوں، اولاد کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے تو پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، اپنی لاڈلی نواسیوں کے ساتھ آپ کا پیار محبت کیا تھا، آپ دیکھ لیں۔
اگر میں ایک خامند ہوں، نبی علیہ السلام کو دیکھوں، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اگر میرے دوست احباب ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کے بھی دوست احباب تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، دیگر صحابہ کرام تھے، آپ ان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت نے کہا تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کو پہچاننا چاہیے اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے حقیقی مقصد دنیا میں وہ کس لیے آیا اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مدہوش، بے ہوش اور غافل کی زندگی اختیار کرنا اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔